अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से आप अपने बिहेवियर पे काम करके मुमकिना तौर पर अपने डिप्रेस्ड मूड को बेहतर कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी सोच पे काम करके मुमकिना तौर पर अपने डिप्रेस्ड मूड को शिफ्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये देखा गया है कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हम अपनी थॉट्स पर और अपने बिहेवियर पे काम करके अपने इमोशंस को, जो डिप्रेस्ड इमोशंस हैं, उनको भी शिफ्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन में देखा गया है कि अक्सर लोगों की 3 एरियाज़ में सोच बहुत मनफी हो जाती है, जिसको हम कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। सोच मनफी अपने बारे में होती है, सोच मनफी अपने फ्यूचर के बारे में होती है और अपने माहौल और इर्द गिर्द के बारे में। मसलन अपने बारे में मनफी सोच ऐसे कि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं, मैं वर्थलेस हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। तो अपने बारे में बहुत मनफी सोच रखना और अपने माहौल और इर्द गिर्द को ऐसे देखना कि जैसे वो बहुत ओवरवेलमिंग है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात और ऑब्स्टिकल्स हैं और इस किस्म की मुश्किलात और ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको शख्स मुमकिना तौर पर ओवरकम नहीं कर सकता। अपने फ्यूचर के बारे में बहुत होपलेस महसूस करना, मायूस महसूस करना, और शायद यही एक वजह है कि लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं वो कई दफ़ा ख़ुदकुशी का भी रुझान रखते हैं या इनको ऐसी सोचें आती हैं। डिप्रेशन में देखा गया है कि जब इंसान के सामने कोई भी हालात व वाक़यात होते हैं तो हो सकता है कि जिस तरह से वो उन हालात को इंटरप्रेट करें वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो, हकीकत पर इतना ज़्यादा मबनी ना हो, और उन हालात को थोड़ा डिस्टॉर्टेड देखने की वजह से इंसान की अपने बारे में सोच भी मनफी रहती है, दुनिया और इर्द गिर्द के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। तो ये डिस्टॉर्शंस एक तरह से इस ट्रायड ऑफ डिप्रेशन को जारी रखती हैं, और इन डिस्टॉर्शंस और अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स पे हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है जिसका लिंक हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। अब थॉट्स पे काम करने के लिए आइए हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म की थॉट्स हो सकती हैं, उनकी क्या क्या सतह हो सकती है। पहले होती हैं ऑटोमेटिक थॉट्स, जैसे उसका नाम है ऑटोमेटिक, फौरी आने वाली। तो कोई भी सूरत हाल जब हम उसका सामना करते हैं तो फ़ौरन जो हमारे जहन में सोच आती है उसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, और अक्सर ये सोचें उस सूरत हाल से लिंक्ड ही होती हैं और इनका हमारे मूड और बिहेवियर से भी डायरेक्ट क्लोज लिंक होता है जो फ़ौरन शिफ्ट होता है। अब ऑटोमेटिक थॉट्स को समझने के लिए हम वो मिसालें ले लेते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में दी थी। एक शख्स की मिसाल जिसकी नौकरी चली गई है और दूसरे ऐसे शख्स की मिसाल जिसको हाल ही में तलाक हुई है। अब जिस शख्स की नौकरी चली गई और वो सोच रहा है कि अब वो आगे अप्लाई करे, अगर उसको फ़ौरन ये सोच आती है कि मुझे किसने नौकरी देनी है, ये तो सब सिफारिश पे चलता है, तो ये मुमकिना तौर पर उसकी ऑटोमेटिक थॉट की एग्जाम्पल है। और वो शख्स जिसको तलाक हुई है और उससे कोई बात करे शादी करने की या किसी को ढूंढने की, और उसके जहन में ख्याल आए मुझसे कौन शादी करेगा, ये उसकी मुमकिना तौर पर ऑटोमेटिक थॉट हो सकती है जो कि उस बातचीत से डायरेक्टली लिंक्ड है और ये एकदम से उसके जहन में आई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में अक्सर हमें पता नहीं चलता, मगर हम अगर थोड़ा सा ठहरें, जायज़ा लें, सोचें तो हम अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स की निशानदही कर सकते हैं। अब इन ऑटोमेटिक थॉट्स के नीचे एक और किस्म की थॉट्स हैं जिनको हम इंटरमीडिएट बिलीव्स कहते हैं। ये वो सोचें हैं हमारी जो एक तरह से कुछ रूल्स और अजम्पशंस पे बनी है। अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो व्हाट, इफ़, शुड किस्म की जो हमारी अजम्पशंस हैं, ये हमारे थोड़े से ऑटोमेटिक थॉट से नीचे मौजूद इंटरमीडिएट बिलीव्स होते हैं। और अगर हम उस शख्स की एग्जांपल लें, नौकरी जिसकी चली गई थी, उसकी एक इंटरमीडिएट बिलीफ ये हो सकता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। और वो शख्स जिसकी तलाक हुई है, उसकी एक मुमकिना तौर पर इंटरमीडिएट बिलीफ हो सकता है कि मुझे तो पहले भी एक शख्स ने छोड़ दिया, तो मैं अगर किसी और से भी बात करूं या ताल्लुक़ जोड़ूं तो वो भी मुझे छोड़ देगा। ये आपकी इंटरमीडिएट बिलीफ्स हैं। और इनके नीचे एक सतह है जिसको हम कोर बिलीफ्स कहते हैं, जो हमारे
بچپن سے مختلف واقعات کی وجہ سے پختہ ہو گئے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ہم کام نہ کریں تو ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. تو اس شخص کا جس کی نوکری چلی گئی، اس کا یہ سوچنا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، اور وہ شخص جس کی طلاق ہو گئی، اس کا یہ سوچنا میں تو پیار کے قابل ہی نہیں. یہ ایگزامپلز ہیں ممکنہ طور پر ان کے کور بلیفز کی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہم درخت سے کمپیئر کریں تو درخت کی شاخیں ایک طرح سے آٹومیٹک تھاٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کا تنا انٹرمیڈیٹ بلیفز کو، اور اس کی جڑیں کور بلیفز کو، کیونکہ یہ بالکل ہماری جڑوں میں ہوتی ہیں. تھیراپی میں ہم ان تینوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان تینوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے ساتھ جو میں آج بات کروں گی کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی، اس میں ہم آٹومیٹک تھاٹس کا جائزہ لیں گے اور ان کو ممکنہ طور پر بدلنے کی کوشش کریں گے، اور انالیسس کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ اپنی آٹومیٹک تھاٹس کو سمجھیں گے، ان کو ریسٹرکچر کریں گے، تو کس طرح سے آپ اپنے موڈ کو بھی ممکنہ طور پر شفٹ کر سکتے ہیں. تو آپ تیار ہیں؟ آپ چاہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک کاغذ پینسل رکھ لیں اور سوچیں ایک ایسی سچویشن کے بارے میں، پچھلے ہفتے، کل کی کوئی ایسا سچویشن تھی، صورتحال تھی جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہت آف ہو گیا، آپ کو بہت یہاں غصہ آیا یا بہت پریشانی ہوئی، مایوسی ہوئی، اور کچھ ڈپریسو سمٹمز آنا شروع ہو گئے. تو آپ اس سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کیسے کرتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ نے واقعے کو سوچا ہے تو وہ تمام سوچیں جو آپ کو فوری آئیں ان کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ ان سوچوں کی نشاندہی کریں. ہو سکتا ہے وہ ایک سوچ ہو سکتا ہے وہ 2-3 سوچیں ہوں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو موڈ میں شفٹ آیا تھا وہ ان 2 سوچوں کی وجہ سے آیا. جیسے ہم نے آپ کو مثال دی اس شخص کی جس کی نوکری چلی گئی، اور اس کو اگر کسی نے نوکری کی بات کی، اس کو 2 تھاٹس آئیں کہ مجھے کون نوکری دے گا، لوگوں کو ملتی ہی نوکری سفارش پہ ہے. اور اگر اس کی یہ والی تھاٹ جو آٹومیٹک تھاٹ جس میں کہ لوگوں کو نوکری ملتی ہی سفارش پہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے موڈ میں سب سے زیادہ شفٹ آیا، تو یہ اس کی نشاندہی اس نے کر لی. تو آپ نے بھی بہت ساری تھاٹس ہو سکتی ہیں، مگر آپ نے وہ 2-3 تھاٹس کی نشاندہی کرنی ہے جس سے آپ کا موڈ بہت منفی ہوا. جب آپ نشاندہی کر لیتے ہیں تو تھوڑا جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان تھاٹس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ موڈ میں ایک شفٹ آیا، یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس چیز کا جائزہ لیں کہ یہ جو سوچ آپ کو آ رہی ہے یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے. اس سوچ پر جس سے آپ کے موڈ میں بہت تبدیلی آئے، کس حد تک آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، 50%، 100%. اور جن تھاٹس پہ آپ کا بہت زیادہ یقین ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک تبدیلی بھی آئی، اب ہم مزید ان تھاٹس کا جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ممکنہ طور پر آپ کی ڈپریسو سمٹمز اور آپ کے موڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سوچوں کا جائزہ لینا ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سوچ کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد موجود ہیں، کون سا ایسا ایویڈنس ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ٹرو ہے بات، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس کا ایویڈنس نہیں دیتی. مثال کے طور پہ اسی شخص کی اگر ہم بات لیں جس کا موڈ اس بات سے شفٹ ہوا کہ لوگوں کو تو نوکریاں ملتی ہی سفارش میں، اور پتہ چلا کہ وہ 90% اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت پر مبنی ہے. اب جب وہ ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے کافی سارے دوستوں کو نوکریاں سفارش پہ ملی، کانٹیکٹ سے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مگر پھر وہ جب سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے جو پچھلی 5 نوکریاں کی ہیں میں نے تو کسی میں سفارش نہیں دی تھی، میں نے تو ایک پیور پروسیس کے ذریعے اپنا کام کیا، تو کچھ اس کو ایویڈنس ملا جو کہ اس کی اس سوچ کو سپورٹ کرتا ہے، مگر کچھ ایویڈنس اس کے اگینسٹ تھا. جب آپ یہ سارا انالیسس کر لیتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ اگر اس کے لیے آپ کو شواہد نہیں ملے تو پھر کس طرح سے آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور اس کو زیادہ حقیقت پر مبنی بنانا ہے، اور اس ساری سوچوں کو لکھ لیں. اور یہ آپ جب خود لکھیں گے تو یہ بہتر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ اس پہ یقین بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو ایویڈنس ہی نہیں ملا اس کے لیے. تو آپ تمام وہ باتیں لکھ لیں
جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ حقیقت پر مبنی ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے ٹرائیڈ آف ڈپریشن کی بات کی تھی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا بار بار تھاٹ پروسیس آپ کو منفی چیزوں کی طرف لے جائے، مگر انالیسس بھی آپ نے خود کیا، ایویڈنس بھی آپ کو بہت زیادہ نہیں ملا، تو پھر آپ زیادہ اپنی حقیقت پر مبنی سوچ لکھ سکیں گے. اور جب لکھیں گے تو یہ آپ کو ممکنہ طور پر مدد دے گی کہ آپ آہستہ آہستہ اس کے اوپر اپنے آپ کو بلیو کرنے کے لیے تھوڑا سا کام کر سکیں. اگر آپ نے یہ سارا جائزہ لے لیا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہاں مجھے تو بہت سارے شواہد ملے ہیں جو میری سوچ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جب آپ اس آٹومیٹک تھاٹ پر اتنا زیادہ یقین کرتے ہیں تو اس سے آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے. اگر آپ کا کوئی دوست اس طرح کے مسئلے سے گزر رہا ہوگا تو آپ اس کو کیا تجویز دیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے تاکہ اس کو مدد مل سکے اور وہ آگے بڑھ سکے. تو کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ایک انالیسس کا طریقہ ہے جس میں آپ اپنی آٹومیٹک تھاٹس کو پہلے سمجھیں گے، ان کو لکھیں گے، پھر ان کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ کتنی حقیقت پر مبنی ہیں، آپ کتنا ان پہ بلیو کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے ایویڈنس ہے، شواہد ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر اگر شواہد نہیں ہیں تو آپ اپنی سوچ کو کیسے ریسٹرکچر کریں گے. اور اگر ایویڈنس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے، کچھ چیزوں کو لیٹ گو کرنا پڑے اور کچھ چیزوں کو بدلنا پڑے تاکہ آپ کچھ چیزوں کو بہتر بنا سکیں. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اکثر ڈپریشن میں انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، تو بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی بہت زیادہ نہ ہو. جتنا آپ ان کو ریئلسٹک بناؤ گے اتنا چانس ہے کہ آپ کے موڈ میں ایک شفٹ آئے. میں آپ کو یہ بھی تجویز دوں گی کہ جو آپ حقیقت پر مبنی سوچ لکھتے ہیں اس کو لکھ کے کہیں اپنے قریب رکھ لیں، کیونکہ جب انسان بہت پل ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ حقیقت پر مبنی سوچیں بھی نہیں آتی، منفی سوچ ہی انسان کی زندگی میں آتی ہے. اور جتنا آپ ان تھاٹس پہ کام کریں گے، اپنی مختلف سچویشنز پہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کو اپلائی کریں گے، تو خود بخود آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے انٹرمیڈیٹ اور کور بلیفز بھی نظر آنا شروع ہو جائیں. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ انہیلپفل تھنکنگ سٹائلز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، وہ پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے جو آپ کی سوچ میں ممکنہ طور پر ایک منفی اثر رکھتا ہے اور پھر آپ کے موڈ کو بھی ایک طرح سے ڈپریسڈ کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہے. آپ پروگرام کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کیسی لگی، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. دونوں صورت میں ضرور ہمیں بتائیں. دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات.